امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف اس وقت 1150 سال کے ہیں، مگر جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ میری بات میں تضاد نہیں ہے بھائی، اس وقت وہ 1150 سال کے ہیں۔ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، 255 ہجری میں 1445 چل رہا ہے نا، آپ 1150 سال کے ہیں، مگر آپ کا جب ظہور ہوگا، جب آپ کو لوگ پہچاننے لگیں گے، جب آپ کا اعلان ہو جائے گا کہ آپ آ گئے ہیں، تو آپ کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ تو 40 سال کے نہیں ہوں گے، 40 سال کی کیفیت اور 40 سال کی عمر کا جیسے کوئی بندہ نظر آتا ہے۔ 40 سال والا شباب آپ کا ہوگا، مکمل آپ اپنی کمال کے اوپر ہوں گے۔ تو 40 سال کی کا آپ ظاہر ہوں گے، 40 سال کی عمر پہ آپ کی عمر رکی ہوئی ہوگی، یعنی 40 سال پہ جو جا کر ایک کیفیت بنتی ہے، اس کے بعد جو زوال والی کیفیت ہوتی ہے وہ حضرت کے نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب میرے مولا امام رضا کو کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، تو حضرت نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے، میں صاحب الزمان نہیں ہوں، ہمارا آخری ہے صاحب الزمان، مجھے صاحب الزمان نہیں پکارو، میرا آخری ہے صاحب الزمان، اس کے اوپر سورج اور چاند اثر نہیں کرے گا، اس پر ہوا اور موسم اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔ میرے اوپر تو زمانہ اثر کر رہا ہے، لہذا مجھے نہیں بولو صاحب الزمان۔ جیسے امیر المومنین کا لقب مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور امام کو کہنے سے ائمہ نے روکا ہے۔ ایسے کچھ الفاظ، کچھ القاب ہیں جو مخصوص ہیں ائمہ کے ساتھ، ان میں سے ایک لقب ہے صاحب الزمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو چیزیں تھیں، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ حکمت اور علم کا ہی تو مکالمہ ہے۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اولو العزم پیغمبر جن پہ قرآن، جن پہ کتاب بھی نازل ہوئی، جن پہ شریعت بھی نازل ہوئی، وہ شاگرد بننا چاہتے ہیں حضرت خضر کے، جن پہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، جو نہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حتیٰ بعض علماء میں تو بحث ہے کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے، یعنی ایک ایسا وجود کہ جن کے لیے یہ تو طے ہے نا کہ ان کے پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، حضرت خضر، مگر حضرت خضر سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، یعنی ان کے پاس علم ہے مگر ولایت خضر کے پاس ہے۔ وہ ولایت کے باب میں، اختیارات کے باب میں حضرت خضر کی شاگردی چاہتے ہیں، اور حضرت خضر فرمائے تمہارے اندر صبر، حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں میرے اندر صبر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر صبر ہے تو جو میرے کام دیکھتے رہو، اس پہ اعتراض مت کرنا۔ تو حضرت خضر نے جا کر ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتیاں کھڑی تھی دریا کے کنارے، حضرت خضر نے ایک کشتی کو جا کر اس میں ہتھوڑی سے کیل سے سوراخ کر دیے۔ کہنے یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ کی ہے؟ کہا نہیں میری تو نہیں ہے، میں اگر آپ کے گھر میں جا کر آپ کے کسی چیز کو ایسا کر دوں تو پہلا سوال تو یہ ہوگا یہ آپ کی چیز ہے، جواب آئے گا نہیں میری تو نہیں ہے، پھر یہ آپ کسی کی چیز میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ کہنے نہیں اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک جوان مار دیا حضرت خضر نے، ایک بندہ ہی قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تم ابل پڑو گے، کھول پڑو گے، تم اعتراض کر بیٹھو گے۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی، وہ گرتی ہوئی دیوار کے اور مزید جہاں تک گر سکتی تھی اسے گرایا، اور جہاں تک وہ صحیح تھی اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے چنائی کی اینٹوں سے اور دیوار بنا دی، اور پھر ہاتھ پیر کپڑے جھاڑ کر چل دیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی اب تمہارے اور میرے درمیان بس یہ تیسرا موقع کافی تھا، اب جدائی ہے تمہارے میرے درمیان، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ اور پھر ایک چیز کی علت بیان کی حضرت خضر نے، علیحدہ تو کر دیا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے شاگرد بننے کو تیار ہوئے؟ وہ چیز تھی حکمت، وہ چیز تھی ولایت۔ جی، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم۔ توجہ ہے، قرآن ہے بھئی یہ۔ اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ اللہ نے جنہیں اختیارات دیے، جن کو صاحب ولایت بنایا، جنہیں تصرف کائنات کے اندر عطا کیا، جنہیں اختیارات دیا کہ وہ میرے بدن پر ہی
یعنی کسی بندے کو اگر قتل کر رہے ہیں تو بدن پہ ان کو اتنا حق ہے نا جی. مثال میں وہ بندہ ہے, مثال میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, میرے بدن کے اوپر, میرے اوپر اگر کسی کو یہ اختیار ہو کہ وہ قتل کر دے مجھے, تو یہ کتنا بڑا اختیار ہے. اور ولایت کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم جو مولائی ہیں سب, اگر ہمارے مولا کا ہمارے بدن کے اوپر اختیار ہے کہ ہمیں وہ مار بھی سکتے ہیں, اور ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہم اعتراض بھی کریں, ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہم اعتراض کریں کہ ہمیں کیوں مار دیا آپ نے. اگر میرے مولا کو اتنا اختیار ہو کہ وہ مجھے قتل کر سکتے ہوں, بھائی قرآن کی مثال نہیں ہوتی تو شاید میرا مجمع نہ سمجھتا میری بات کو. اگر حضرت یعنی مولا کو, میرے مولا کو میرے قتل کا بھی اختیار ہے, اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے مولا سے پوچھوں کہ آپ نے مجھے کیوں مارا, تو اسی کو تو شیعت کہتے ہیں. نہیں, چوں اور چراں اور مولائی, مولا کی باتوں پر اعتراض اور مولائی, مولا کے کاموں پہ شبہ اور مولائی. لہذا اب اس کمال کی مولائیت اگر سامنے آ جائے تو پھر حق ہے نا کہ علی کہیں کہ میرے تو شیعہ ہی چاہ رہے ہیں. سلمان, ابو ذر جی, مولا علی کی ہر بات پر بلا چوں چراں, بلا ان من اگر مگر کے بغیر, ان من کیے بغیر, اگر مگر کیے بغیر جو باقی رہے, جو قائم رہے, وہ کون ہے؟ سلمان ہے, ابو ذر ہیں, حذیفہ یمان ہیں, اور مقداد ہیں. جب سرکار نے 4 نام لیے, سرکار دو جہاں ہے کہ علی, میرے علی کے یہ 4 پکے چاہنے والے جو میرے علی کی ہر بات مانیں گے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فالعمار, یا رسول اللہ آپ نے عمار کا نام نہیں لیا. حضرت نے فرمایا جازا جیزۃ ثم رجا وتابا, عمار ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کریں گے, فوراً پلٹ بھی جائیں گے, مگر اسی وجہ سے تو وہ ابو ذر اور سلمان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں تو زندگی میں ایک لمحے کا بھی تردد نہیں آیا, ذہن میں بھی خیال نہیں آیا اس کمال کی اطاعت. اور عزیزان گرامی, اگر مولا کائنات کے ساتھ ان 4 ہستیوں کا تصور سمجھ میں آ جائے تو مولا حسین کے ساتھ عباس علمدار کا تصور سمجھ میں آ جائے گا. ایھا العبد الصالح المطیع للہ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین, جنہیں معصوم کہیں کہ یہ اللہ رسول اور مولا امام حسن اور امام حسین کے مطیع مطلق. لہذا یہ جو حکمت ہے نا, یہ کیا ہے؟ حکمت, اللہ نے حکمت عطا کی, ولایت عطا کی. اب ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ تو آپ نے تفسیر تو بیان کر دی, حضرت یوسف کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہاں مثال ہے حضرت یوسف کی زندگی کے اندر ایسی کہ ان کو یہ اللہ نے ولایت عطا کی؟ یہ حضرت یوسف کی زندگی کا ولایت کا, حکم کا جو جلوہ ہے نا, وہ 7 دروازوں کا کھلنا ہے. ابھی آئے گا قصہ. یہ بعد والی آیتیں اللہ نے دے دیا نا یہ مقام, بھائی مقام پہلے دے گا تو دروازے بعد میں کھلیں گے نا. یہ آیت پہلے آئے گی نا, یہ اللہ پہلے بتائے گا نا کہ ہم نے حکم بھی دے دیا اور علم بھی دے دیا. اب اس کے بعد والی آیت میں وہ قصہ سامنے آئے گا کہ 40 سال کی عمر میں جب شباب ان کا کمال پر تھا, حسن جمال ان کا کمال پر تھا,